پتر دا ویاہ ہوئے نا، وہ ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. او دن پتر ساجدہ بڑا ہوئے. او پتر بولیے نا، حاضر ہو نا ذرا. پتر ساجدہ بڑا ہوئے، اور یہ ساج کے گڈی تے بہندا ہے یا گھوڑے تے بہندا ہے نا، ماں یا پتر یا پیو بھرا یا واہ جی واہ اج تے بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں رب نے کہا محبوب آج تجھے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب سبحان اللہ نہیں کہیں گے، آج تیرا رب کہے گا واہ سونے براق دے بہ کے بڑا ہی سونا لگنا پہ ہے، آہ نور شاندی میں سیر کراواں ذرا. فرمایا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماہ مہر از تبندہ گشت، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. معزز سامعین ذوی الاحتشام، ادب خردگان نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی بنایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بیان کر کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسجد میں جلوہ افروز ہے، تو نفلی اعتکاف کی ایک تو نیت فرما لیں، اور دوسری بات ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے کہ جو شخص کسی کتاب میں کوئی بھی درود پاک لکھتا ہے، جب تک وہ درود پاک اس کتاب میں لکھا رہے گا تب تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ کی کتابیں ہیں، کوئی دکان ہے، کوئی آپ کی گاڑی ہے، کوئی کتاب ہے، کسی جگہ پر بھی آپ درود پاک لکھیں، تاکہ جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا ہم سب کے نام اعمال میں استغفار کا ثواب شامل ہوتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. سامعین ذی وقار، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ اور اس کے آخری ایام ہیں، اور آخری ایام میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عرش کی سیر کروائی، اور ہم سب کا اس کے اوپر اجماعی عقیدہ الحمدللہ. یہ جو واقعہ معراج ہے، توجہ رکھیے گا کہ واقعہ معراج حضور کا ایک معجزہ ہے اور بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے. میں پڑھ رہا تھا اس وقت، جب میں نے اس کو پڑھتے ہوئے سوچا، نوٹ کیا، غور کیا، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ واقعہ معراج صرف ایک واقعہ ہی نہیں، صرف یہ ایک رات ہی نہیں، یہ ایک ایونٹ ہی نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کی ہزارہ حکمتوں اور میرے آقا کا عظیم الشان ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کی ان گنت فوائد امت مسلمہ کو اور میرے آقا کی عظیم الشان جو شان محبوبی ہے اس کا یہ مظہر ہے. تو یہ جو واقعہ معراج ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اس کا ذکر صرف 27 رجب کوئی نہیں، آگے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی اس کو ذکر فرمایا تھا.
ابھی کائنات بنی نہیں، ابھی آدم بھی نہیں بنے، ابھی زمین، سورج، آسمان، چاند اور ستارے نہیں بنے، تب بھی رب اپنے محبوب کا یہ معجزہ اپنے انبیاء کے سامنے پیش فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے۔ ایک جلسہ ساری کائنات کو اکٹھا کیا، تمام انسانوں کو اکٹھا کیا اور اپنی ذات کے بارے میں پوچھا کہ الست بربکم۔ عالم ارواح میں جب تمام انسانیت کو اکٹھا کیا تو پوچھا الست بربکم، اور سب نے کہا قالوا بلا۔ رب نے پوچھا کیا مجھے رب مانتے ہو؟ تمام انسانیت نے یک زبان ہو کر کہا کہ یا اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب بھی کوئی بات طے ہوتی ہے اس کے گواہ رکھے جاتے ہیں۔ نکاح کا ایک معاملہ دیکھ لیں، کوئی کاروباری معاملہ دیکھیں، زمین کی آپ خرید و فروخت دیکھیں، گواہ ہوتے ہیں، لیکن ادھر رب نے گواہ بھی نہیں ڈالے، بس اتنا ہی پوچھا الست بربکم، کیا تم سارے مجھے رب مانتے ہو؟ تمام انسانیت نے کہا قالوا بلا، یا اللہ ہم تجھے رب مان دیں۔ جلسہ ختم ہو گیا۔ یہ جلسہ جو اپنی ربوبیت کے والے سے تھا وہ تمام کائنات والوں سے لیا، لیکن جو جلسہ اپنے محبوب کی شان کے لیے تھا اس میں خاص الخاص لوگوں کو جمع فرمایا۔ پہلا جلسہ اپنی ربوبیت کے لیے، دوسرا جلوہ صرف اپنے محبوب کے لیے، تمام انبیاء کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہیں دین دوں، تمہیں شریعت دوں، تمہیں کتاب دوں، تمہیں امت دوں، تمہاری دین کا، تمہاری کتابوں کا جوبن سورج چمک رہا ہو، اپنے جوبن پر ہو، اپنی آب و تاب کے ساتھ وہ چمک رہا ہو، این اسی وقت اگر یہ میرا محبوب آ جائے تم سب نے اپنے دین کو منسوخ کر کے میرے مصطفیٰ کا امتی بننا ہے۔ تو یہیں پہ پتہ چلتا ہے کسی کی قابلیت کا، یہیں پہ کسی کی تابع داری کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بادشاہ کا سکہ چل رہا ہو، ہر طرف اس کی کامیابی کے سکے ہوں، کسی کو کسی سے کمپلین بھی نہ ہو، بادشاہ بھی بڑا خوش ہو، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، عوام بڑی خوش ہو، اس موقع پر اگر کسی کو کہا جائے کہ بادشاہ تو سائڈ پہ ہو جا، بتائیں بادشاہ سائڈ پہ ہوگا؟ نہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جوبن ہے، اس کی کامیابی کا ایک عظیم ستارہ چمک رہا ہے، تو بہت مشکل۔ رب نے فرمایا محبوب، اے نبیو، اگر تمہاری سورج، نبوت کا سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو، اگر اس وقت اپنے محبوب کو بھیجوں، پھر اپنی نبوتوں کے پیچھے نہیں جانا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے محبوب کا امتی بننا ہے۔ ابھی دیکھیں دنیا نہیں بنی، رب اپنے محبوب کی شانیں عالم ارواح میں انبیاء کے ساتھ ڈسکس فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں ابھی آپ سوچیں کہ اگر کل میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں آپ کو کہوں حضور یاد فرمائیے کہ جب میں آپ کو کل ملا، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی ادھر موجود تھا، آپ بھی ادھر موجود تھے۔ آپ میرے آقا کی شان کا یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا مقام ہوگا کہ حضور جب اس وقت اپنے رب کے سامنے موجود ہوں گے اور تمام انبیاء کے سامنے رب اپنے محبوب کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے، تو حضور کے لیے یہ کتنا ایک عظیم شان عظمتوں والا یہ لمحہ ہوگا۔ آپ آگے چلیے، اب یہی بات رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ محبوب یاد تو فرمائیے، اس کا مطلب ہے محبوب ادھر موجود تھے، جس کی بات رب مصطفیٰ کو یاد دہانی کروا رہا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ محبوب اب یاد فرمائیے کہ جب میں نے انبیاء سے عہد لیا، کیا لیا؟ انبیاء سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ محبوب یاد فرمائیے جب میں نے انبیاء سے عہد لیا،
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، کتاب سے مراد ان کی کوئی بھی آسمانی کتاب ہو یا صحیفہ ہو، وحکمہ یعنی نبوت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، جب کتاب اور حکمت دے دوں، این اسی وقت اگر میرا محبوب آ جائے تو اپنی کتابوں کو چھوڑ دینا، اور جب محبوب آ جائے وہ پھر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، جب وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے پھر سارے تم اس پر ایمان لے آنا۔ یہ رب اپنے انبیاء کو فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، سب نے فرمایا یا اللہ کیوں نہیں، اسری قالوا اقررنا، سب نے فرمایا یا اللہ کیوں نہیں۔ جب سارے انبیاء نے کہا کہ یا اللہ ٹھیک ہے، جب تو نے کہہ دیا تو ہم اقرار کرتے ہیں، تیرے محبوب پر ایمان لے آئیں گے، تو رب نے فرمایا تسی مان لیا نا، ہوں چلو ایک دوجے دے اوتے گواہ ہو جاؤ، سبحان اللہ، ایک دوسرے دے گواہ ہو جاؤ، ایک دو ویکھ لو تم ہی منے ہیں، ویکھ لو تم ہی منے ہیں، تم ہی منے، تم ہی منے ہیں، بات یہ مکرنا نہیں۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اپنی ربوبیت کا جلسہ فرمایا تب کسی کو گواہ نہیں بنایا، جب مصطفیٰ کی محبوبیت دکھانی تھی تب تمام کو گواہ بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اب یہ سنیے، کیا نبی بھی کبھی مکرتا ہے؟ پھر گواہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا رب کوئی بات سادہ فرما دے، رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رب ہے، لیکن رب نے قسمیں اٹھائیں، وہ کیوں؟ تاکہ معاملے کی اہمیت اجاگر ہو۔ جیسے زیتون کی قسم، مکے اور مدینے کی قسم رب نے اٹھائی، محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھائی، محبوب کے چہرے کی قسم اٹھائی، محبوب کی صداقت کی قسم اٹھائی۔ کیوں؟ رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن رب اس واقعے کی اہمیت بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ بڑا سا، او بھائی کسی کو رب سے کیا لینے کی ضرورت تھی گواہی، لیکن رب نے گواہی مصطفیٰ کی شان بڑھانے کے لیے اٹھائی کہ گواہ ہو جائے، یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور پھر صرف انبیاء کی گواہی نہیں، رب نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اور تم سارے بھی مصطفیٰ کی شان کے بارے میں گواہ ہو جاؤ، رب آپ کا رب خود مصطفیٰ کے بارے میں گواہ بن رہا ہے۔ اپنی بات آئی پھر گواہی نہیں لی، لیکن محبوب کی عزت کی بات آئی پھر رب نے گواہی بھی لی۔ یہ مقام رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اب میں آپ کو سارا پس منظر سمجھا دیا قرآن پاک کے، سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب کو نہیں پتا تھا مصطفیٰ نے تو سب سے آخر میں آنا ہے، اور یہ انبیاء تو پہلے آئیں گے۔ اب دیکھیں میں ایک شناختی کارڈ کی کاپی اٹیسٹ کرواتا ہوں، میں نے ایمبیسی کے اندر جمع کرانی ہے، میں اپنی ڈگری کو اٹیسٹ کرواتا ہوں۔ ڈگری تو مجھے وہ یونیورسٹی نے ٹھیک دی ہے، یونیورسٹی نے ڈگری مجھے اصلی دی ہے، ڈگری تو اصلی تھی، لیکن اٹیسٹ کرانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ادارہ یہ کیوں کہتا ہے جاؤ تصدیق کرا کے لے آؤ؟ کہتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اور بھائی تصدیق کرانے سے ڈگری کی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے۔ رب نے فرمایا میں تمہیں نبوت دی ہے، لیکن نبوت کو 4 چاند پھر ہی لگیں گے جب تمہاری نبوت کے اوپر مصطفیٰ کے سائن ہوں گے، مصطفیٰ تصدیق فرمائیں گے تو پھر تمہاری نبوت کی کیا ہی شان ہوگی۔ اب دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب یہ نبی آ جائے تو اس کی تصدیق کرے، یہ تمہاری تصدیق کرے گا، ادھر دھیان رکھیں، جب یہ نبی آ جائے تو تمہاری تصدیق کرے گا، اس کا مطلب ہے تصدیق کروانے کے لیے اب حضور کا دوسرے نبیوں میں ہونا ضروری ہے نا۔ جب نبی بھی دوسرے موجود ہوں، اسی مقام پہ مصطفیٰ بھی موجود ہو، یعنی جس نے پیپر سائن کرنا ہے وہ بھی موجود ہو،
کروانے والے بھی موجود ہو، یعنی پیپر بھی موجود ہو، قلم بھی موجود ہو۔ پیپر کے لیے ہے دیگر انبیاء، قلم کے لیے ہے مصطفیٰ۔ اب رب کو نہیں پتا تھا یہ نبی تو ہو کر چلے جائیں گے تو مصطفیٰ تو آئیں گے ہی بعد میں، تو یہاں تو غیر موجودگی پائی جا رہی ہے، تصدیق کہاں سے ہوگی؟ رب نے کہا نا کہ یہ نبی تصدیق کرے گا، اور وہ تو ہو کے چلے گئے، یہ کہاں سے تصدیق کریں گے؟ انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے چلے گئے ہیں، حضور بعد میں آئے، حضور کیسے تصدیق کریں گے یا وہ کیسے تصدیق کوائیں گے؟ کویشچن ہو گیا کہ نہیں؟ اب یہ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، ایک ہی بات میں جواب۔ اب سنیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور ضرور اس پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی بھی موجود ہو، مقتدی بھی، امتی بھی موجود ہو۔ وہ تو ہو کر چلے گئے، یہ حضور پر کیسے ایمان لائیں گے؟ وہ انبیاء تو چلے گئے، وہ حضور پر کیسے ایمان لائیں گے؟ حضور تو آئے بعد میں۔ سوال دو ہو گئے، یہ تصدیق کیسے کروائیں گے؟ حضور پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اور تیسری بات، وَلَتَنْصُرُنَّ، سارے نبیوں کو رب انبیاء کو فرما رہا ہے، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو فرما رہا ہے مصطفیٰ کی مدد کرنا۔ اب مدد کے لیے بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ میں چلے جاؤں گا، آپ کرنا ہے میری مدد، نظر ہی نہیں آیا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ اب ایک اور بات سمجھیے، اب میرے والد صاحب ادھر موجود ہیں، میں یہ بڑے ہیں، اگر میں ان کو کچھ دوں تو یہ ان کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور یہ اگر مجھے کچھ دیں تو یہ میری مدد کر رہے ہیں۔ بڑا ہمیشہ مدد کرتا ہے، چھوٹے خدمت کرتے ہیں۔ تو یہاں رب نے مدد فرمایا کہ انبیاء تم ضرور ان کی مدد کرنا، یعنی حضور کو تو چھوٹے نہیں کہہ سکتے، حضور تو بڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ رب انبیاء کو فرما رہا ہے کہ تم سارے ضرور مصطفیٰ کی خدمت کرنا۔ جب میرے محبوب آئے سارے اس کی تصدیق، اس سے تصدیق کروانا، سارے اس پر ایمان لے کر آنا، اور سارے مصطفیٰ کی خدمت کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ہو کے چلے گئے، حضور آئے بعد میں، وہ کیسے تصدیق یہ سارے کام کریں گے؟ رب نے فرمایا فرشتوں یا انبیاء کرام پریشان نہیں ہونا، رات آئے گی جس کے وقت، جس رات میں اپنے محبوب کو میں مسجد اقصی حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرواؤں گا، میرا محبوب ادھر سے مسجد اقصی آئے گا، ادھر سے تم سارے مسجد اقصی میں آنا۔ جب آؤ گے پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، پھر مصطفیٰ کی امامت میں نماز ادا کرنا، اور سارے اگر مصطفیٰ کی خدمت کرنا۔ جب میرا محبوب مسجد اقصی آ جائے تب اس کی خدمت بھی کرنا، تب اس پر ایمان بھی لے آنا۔ جب یہ دونوں کر لو گے تو پھر میرا محبوب تمہاری نبوت کے کاغذوں پہ سائن فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ اور یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں، حضرت ابھی کائنات بنی نہیں، ابھی دنیا نہیں بنی، آسمان سورج چاند ستارے آدم عیسیٰ نہیں بنے، کوئی نبی ابھی نہیں بنا، لیکن رب اپنے محبوب کی معراج کے قصے عالم ارواح میں بیان فرما رہا ہے کہ جب میرا محبوب مسجد اقصی سے گزرے سارے مصطفیٰ کی زیارت بھی کر لینا، ایمان بھی لے آنا، اور اس سے تصدیق بھی کروا لینا۔ یہ رب نے شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آپ کو اس کا پس منظر پتہ چل گیا؟ اب اگلی بات، یہ واقعہ معراج ظاہری طور پہ آپ کو بتائیے ہوا کیوں ہے؟ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ اپنی کتاب ابن الوفا میں لکھتے ہیں کہ جب واقعہ طائف ہوا نا، حضور بڑے پریشان تھے، اور حضور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، اماں خدیجہ کا جب وفات ہوا نا تو حضور پریشان رہتے تھے۔ اب دیکھیں
اگر کوئی شخص پریشان ہے تو جو اس سے پیار کرنے والا ہوتا ہے کہتا ہے ہاں بھی پتر یا میرے یار میرا بھرا تو کیوں پریشان ہے، چل آ تینوں باہروں پھیرا لوا رہا ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیرا دھیان پرا ہو جائے ذرا، تو خوش ہو جائے. جب حضور واقعہ طائف ہوا تو پریشان رہتے تھے نا، اوپر سے خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضور بڑا پریشان رہتے تھے. رب نے فرمایا محبوب ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آ تجھے میں اپنے پاس بلا کے اپنی زیارت کرواؤں، تیرا خوش کر دوں تجھے. محدث ابن جوزی کہتے ہیں اور رب نے واقعہ معراج صرف مصطفیٰ کو بہلانے کے لیے کروایا اور دنیا کو دکھانے کے لیے کرایا کہ جب دنیا کا کوئی محبوب پریشان ہو اسے کسی پارک کا چکر لگوایا جاتا ہے، جب میرا محبوب پریشان ہو تب میں اسے عرشوں کی سیر کرواتا ہوں. اور دیکھیے میں اس کو چلتا ہوں، آپ اس کو سمجھتے جائیے. حضور نے اعلان نبوت، یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2000 بولیے، دو اچھی بولو نا یار، 2024. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کم و بیش، میں ایکوریٹ آج 2024 ہے، اور 610 سن 610 کے اندر حضور نے اعلان نبوت فرمایا، سن 610 میں. اور اس وقت نبوت کا پہلا سال، حضور کی عمر 40 سال تھی، اور اعلان نبوت کے 11 سال کے بعد یعنی 621 سن میں یہ حضور کا واقعہ معراج ہوا. اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی، اور حضور کا جو واقعہ معراج ہوا ہے یہ رجب میں ہوا ہے، اور حضور کا سیدہ عائشہ صدیقہ سے جو نکاح ہے یہ شوال میں ہوا ہے، واقعہ معراج سے 2 ماہ کے بعد. اور حضور کی جو شادی مبارک ہے یعنی جو سیدہ عائشہ کی جو رخصتی ہے یہ نکاح سے 9 سال کے بعد ہوئی ہے. اور دوسری یہ آپ سمجھیں کہ ہجرت کے 7ویں سال ہوئی ہے، بات ایک ہی بنتی ہے. جس وقت واقعہ معراج ہوا اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، 2 ماہ کے بعد آپ کا نکاح ہو گیا اور 9 سال کے بعد رخصتی ہوئی، تو یہ وقت بنتا ہے ہجرت کے 7ویں سال کا. تو یہ آپ کو ایک بات ضمناً میں نے بتائی ہے. اب دیکھیں لفظ سبحان کیوں ارشاد فرمایا. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ وہم میں ہو سکتا ہے، خواب میں ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضور کو معراج کرایا. یہ رب ہے نا، تو اگر رب سب کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے نا، اور اگر کوئی کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور معراج پر گئے، اٹ مینز کہ یہ عیب ہے، پھر عیب ہوا نا. رب نے فرمایا اور دنیا لے رب نے گفتگو بعد سے فرمائی، قرآن بعد میں نازل فرمایا، معراج کا بعد میں فرمایا، لیکن گفتگو ہی لوگوں کے ذہنوں کو مائنس کرتے ہوئے یہاں سے آغاز کیا. کل کو دنیا یہ نہ کہ یہ ہو نہیں سکتا. رب نے واقعہ معراج بعد میں فرمایا، پہلے فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو یہ نہ کر سکے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر عرش مولا تک کی سیریں کروائی. یعنی ذہن میں جتنے سوالات اٹھ سکتے تھے رب نے ان سب کا رد فرماتے ہوئے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو راتوں رات سیر پر لے گئی. اتنی بات سمجھا گئی ہے. اب اس لفظ سبحان کا میں دوسرا ترجمہ کروں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کے ایک بزرگ، ان کے دور کے ایک بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رب نے لفظ سبحان ادھر کیوں فرمایا، اس کی وجہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں پتر دا ویاہ ہے نا، وہ ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. او دن پتر سجدہ بڑا ہوئے،
او پتر بولیے نا، حاضر ہو نا ذرا. پتر سجدہ بڑھاوے. اور جی سج کے گڈی تے بہندا ہے یا گھوڑے تے بہندا ہے نا، ماں یا پتر یا پیو بھرا یا واہ جی واہ اج تے بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں رب نے کہا محبوب آج تجھے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب سبحان اللہ نہیں کہیں گے، آج تیرا رب کہے گا واہ سونے براق تے بہ کے بڑا ہی سونا لگنا پہ ہے، آخت نور شاندی میں سیر کراواں ذرا. فرمایا سبحان اللہ جی واہ سونے بڑا ہی سونا لگنا پہ ہے. اور دیکھیے اسرا، اب آپ جلدی چلتے جانا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا. حضور مسجد اقصی میں مسجد حرام میں سے حضور اپنی یہ ام ہانی کے گھر بیٹھے، یہ حضرت علی کی بہن ہے، ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہیں. اور یہ رب کے محبوب کا سونا بھی ایک حکمت عملی کے تحت ہے. بھائی جاگ رہے ہو؟ حکمت عملی کے تحت ہے. حضور کی شان تو یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رات کو تو ساری ساری رات قیام کرتے ہیں. اس دن کیسے سو گئے؟ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ جبریل بھی مصطفیٰ کے در پر آئے تو کیسے ادب سے آتا ہے. بات سمجھائے؟ رب کا جو فرشتے ہیں، فرشتوں کا سردار روح الامین بھی مصطفیٰ کے قدموں کی طرف آئے تو وہ کیسے آتا ہے. حضور لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، جبریل نے آ کے ہونٹوں کو مس کیا، چوما اور اپنے کفوری پر سے مصطفیٰ کے پاؤں کو ایسے رگڑا، ہلایا. حضور جاگے. رب نے اس بات پہ بتایا کہ محبوب سوتا تو نہیں ہے، وہ تو ساری رات کھڑے ہو کے قیام فرماتا ہے، لیکن دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جبریل بھی مصطفیٰ کے در پر آئے تو ہاتھ سے یا کسی اور سے آواز ایک نہیں اٹھاتا، مصطفیٰ کے قدموں کو چومتا ہے، اپنے رخ سے اپنے ہونٹوں سے چوم کے اٹھاتا ہے اور اپنے پروں سے اٹھاتا ہے. حضور نے وضو فرمایا. اچھا حضور نے وضو فرمایا اور جس سواری کا انتخاب کیا یہ براق ہے. حضور براق کا تو ہم نے سنا ہی یہ خچر نما ہے. براق ہے کیا؟ حضور یہ جنتی سواری ہے، اور یہ سواری صرف انبیاء کو رب نے عطا فرمائی ہے. اور حضور کی شان یہ سمجھیے، رب نے مجھے اور آپ کو کیسا محبوب عطا فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی، یہ ہم علیحدہ بات ہے، ہم بندے نہیں بنتے، لیکن رب نے محبوب جو عطا فرمایا وہ بڑا کمال محبوب عطا فرمایا. رب فرمایا محبوب سواری یہ میں نے انبیاء کے لیے بنائی ہے، ہر نبی کو میں نے براق عطا فرمایا ہے، مگر یہ براق نبیوں کو بھی دنیا میں عطا نہیں فرماؤں گا، آخر میں فرماؤں گا. محبوب تیری شان یہ ہے، تیرا امتیاز یہ ہے کہ یہ کائنات میں جتنے انبیاء ہیں کسی کو میں نے ابھی تک براق عطا نہیں فرمائی، یہ صرف تمہیں عطا فرما رہا ہوں. اور یہ براق رب نے صرف اور صرف ابھی تک مصطفیٰ کو عطا فرمایا، کسی کو نہیں فرمایا. اور حضور ام ہانی کے گھر سے آگے وضو فرمایا، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور مسجد اقصی بھی جانے سے پہلے حضور عالم برزخ اور ادھر تحت الثری تک گئے. یہ بھی ایک مقام ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا، پھر بات آگے چلے جائے. اب یہ کہا جاتا ہے یہ زمین کے نیچے ہے، لیکن زمین کا اوپر نیچے ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے؟ یہ کائنات ہے، گول ہے، یہ اس کے اندر ڈیفرنٹ سیارے ہیں، اوپر والوں کے حساب سے نیچے ہیں، جو نیچے جو مخلوق ہے ان کے حساب سے ہم اوپر ہے. بس ایک مقام ہے تحت الثری عالم برزخ. حضور مسجد حرام سے پھر گئے عالم برزخ اور تحت الثری تک، پھر حضور گئے مسجد اقصی میں. اور یہاں دور جانا تو دور کی بات ہے، تحت الثری تو نکالے، آپ صرف ڈائریکٹ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا فاصلہ نکالیں نا تو پیدل 2 ماہ کا سفر ہے، اور گھوڑے پر جائیں تو 1 ماہ کا سفر ہے، اونٹ پر جائیں تو 1.25 ماہ کا سفر ہے. حضور نے کتنی جلدی طے فرمایا. اب پھر مسجد، میں اس کو الیبریٹ کرتا ہوں، آپ ابھی سمجھیے، اسرا کو سمجھا رہا ہوں، سبحان سمجھا دیا، اب اسرا سمجھے. اور بھائی حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے حتیٰ کہ اینڈ تک گئے. اور اتنا بڑا سفر ہے، حضور پلک جھپکنے سے پہلے گئے تو آئے. اتنی سپیڈ کو رب یہ نہیں فرما رہا کہ سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے،
فرمایا سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سیر ہوتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ، ٹہل 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 کے، سفر ہوتا ہے تیز سے تیز. ارے جس کی سیر کا عالم یہ ہے، جب محبوب سفر کرتا ہے تو کتنی تیز آئے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب امتی پریشان ہوتا ہے، مصطفیٰ کو اگر امتی پکارے، امتی حضور سیر نہیں سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، اپنے محبوب اپنے امتی کی مدد فرماتے ہیں. جس کی سیر کا عالم یہ ہے کہ کائنات میں اس سے چیز اعلیٰ نہیں ملتی، بتائیں اس کے سفر کا کیا مقام ہوگا. امتی اگر پریشان ہو اپنے آقا کو یاد کرے، پھر محبوب سیر کرتے نہیں، محبوب سفر کرتے ہوئے آگے محبوب اپنے امتی کی مدد فرماتا ہے. جس کی سیر کا یہ عالم ہے، اس کے سفر کا مقام کیا ہوگا. اب وقت رہ گیا بالکل تھوڑا، اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے جمعے پہ مکمل کریں گے. اب میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کتاب تفسیر نعیمی میں لکھی ہے. جو سننا چاہتا ہے پڑھ لے سبحان اللہ. لکھا ہے کہ حضور جب عرش مولا پر گئے تو 18 سال رب کے جلووں میں رہے ہیں. 18 سال. بات سوچنے کی یہ کیسے ہو گیا. اس کی بات یہ ہے، وہ گھڑی سامنے دیکھیں، پیچھے دیکھیں کیا ٹائم ہوا ہے. 37 منٹ ہوئے ہیں. 1:37:15. 1:37 پر اگر میں گھڑی کا سیل نکال لوں اور اس کو اگلے سال میں اندر ڈالوں تو تب کیا ٹائم ہوا. 1 بھائی اس گھڑی کے اوپر اس وقت ٹائم ہوا ہے 1:37. اگر میں گھڑی سے سیل نکال کے 2 سال کے بعد اس کے اندر سیل ڈالوں تو گھڑی کا وقت کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ یہاں سے 1:37 سے. کیوں؟ سیل نہیں ہے اندر، گھڑی کی جان نہیں ہے. تو حضور کیا ہے؟ کائنات کی اور بولو. اور جب جان ہی نہیں رہی، کیا پتا حضور کتنے لمحے رب کے پاس رہے ہیں. جب حضور دوبارہ دنیا پہ ادھر تشریف لائے، کائنات کا نظام وہیں سے آغاز ہوا جہاں پہ حضور چھوڑ کر گئے. اور جس کی یہ سیر کا عالم یہ ہے، آپ بتائیں اس کے سفر کا مقام کیا ہوگا. اسرا کو سمجھے. آپ نے ادھر انبیاء کی امامت فرمائی. انبیاء کی امامت فرمانے کے بعد جب حضور عرش مولا کی طرف گئے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ آپ کے استقبال کیا. دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. تیسرے کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا. چوتھے کے اوپر حضرت ادریس نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. 5ویں کے اوپر حضرت ہارون نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. 6 کے اوپر موسیٰ کلیم اللہ نے حضور کا استقبال کیا. 7ویں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. اب یہ آپ کو اگلے جمعے سمجھاؤں گا کہ یہ تو ابھی سارے ادھر تھے مسجد اقصیٰ میں، فٹافٹ کیوں پہنچ گئے نہیں. یہ آپ کو اگلے جمعے. لیکن سنیے آخری بات آپ سنیے. سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد یہ تو محبوب ہے، تو ادھر عبد کیوں فرمایا گیا؟ یہ تو محبوب ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو. اب سنیے، اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں آپ کو بتاؤں. عیسیٰ علیہ السلام ابھی دوسرے آسمان پر گئے ہیں تو انہوں نے رب کا بیٹا کہہ دیا، ابن اللہ. رب نے اس لیے فرمایا عبد. اگر ادھر عبد نہ فرماتا، اور عیسیٰ تو ابھی دوسرے آسمان پر گئے، دنیا والوں نے رب کا بیٹا کہہ دیا. اگر یرش مولات سے بھی آگے گئے، آپ بتائیں رب نے کہا کہ دنیا رب نے مصطفیٰ کو خدا ہی نہ کہہ بیٹھے، اور تو دوسرے آسمان تک گئے تے ابن اللہ کہہ چھڑیا. اگے جب مصطفیٰ نو کدھر اللہ ہی نہ کہہ دیں. اس لیے رب نے اپنے محبوب کے اوپر عبدیت کا تاج رکھ کے بتایا کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا بشر بھی کوئی نہیں ہے. اور سنیے اس کا ایک اور پوائنٹ. اب میں ادھر ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کہوں گا، آپ لوگ مجھے کہیں گے حافظ صاحب، قاری صاحب. اگر آپ انجینئر کے پاس جائیں گے آپ کو اس کے انجینئر صاحب یا دنیا کا کوئی نہ کوئی لقب دیں گے. کیوں؟ آفیشیل وقت کے لیے، آفیشیل ٹائم کے لیے القابات کا استعمال ہوتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟
جس طرح ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، دنیا کا کوئی بھی آپ لیول ڈھونڈ لے، اس کے اوپر جب وہ آفیشل ٹائم ہوگا نا، اس کے لیے القابات کا استعمال ہوگا، اس کی ڈگریز کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح رب نے بھی جب دنیا میں اپنے محبوب کو بلایا تو یا محمد نہیں کہا، فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اور کبھی فرمایا والشمس وضحاها، کبھی فرمایا کبھی والضحى واللیل اذا سجا، کبھی طرح طرح کے القابات فرمائے۔ ارے آج یہ معاملات القابات ہے دنیا کے لیے۔ اب یہی دنیا کا جب افسر گھر میں جاتا ہے نا، خدا ابا انہوں کہتا ہے ہوئے گل سن، فرحان بات سنو، بشیر بات سنو، اویس بات سنو، انس بات سنو۔ ماں یا پیو آندے نے صوفی یا جو ہوئیں گے تو باہر والے ہیں واسے ہوئیں گا، کار جدو آئیں گے تیرا سے اوریجنل نام ہوئے گا۔ رب نے فرمایا محبوب آگے تو دنیا میں تھا، تجھے یا ایھا الرسول بلایا، یا ایھا النبی بلایا، دنیا والوں کو بتا رہا ہوں تیرا مقام صرف دنیا تک نہیں، تیری اصل رب ذوالجلال تک ہے۔ آج دنیا میں تجھے نہیں رکھ رہا، آج تو اپنے کر رہا ہے۔ آج تجھے یا ایھا الرسول نہیں کہا جائے، آج کہوں گا عبد سبحان الذی اسریٰ بعبدی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے محبوب کی اصل دنیا نہیں، محبوب تو آیا ہی رب کی طرف سے ہے، اب محبوب جا بھی رب کی طرف رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امام احباب صلی اللہ علیہ وسلم۔